یہ تعویذ، جھاڑ پھونک اور یہ چیزیں باندھ لینا، اس طرح کی جو ایک پوری ہمارے ہم مسلمانوں میں بہت ہی شائع و زائع چیزیں نظر آتی ہیں، بالخصوص بر صغیر میں، تو دین میں اگر کوئی آپ فرماتے ہیں کوئی چیز آپ نے اس کو دینی تعلق پیدا کرنا ہے تو اس کا اثباتی حکم بتانا پڑے گا. یہ سب چیزیں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ، یہ دم، درود، اس طرح کی چیزیں کبھی کی ہیں؟ یہ بات تو روایتوں میں معلوم ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ کسی موقع کے اوپر پڑھی، ہاتھوں پر پھونکا اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیے. اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو تعویذوں کا کارخانہ ہمارے ہاں لگا دیا گیا ہے اور جس طریقے سے کاروبار بن گیا ہے، یہ تو ایجاد بندہ ہے. دین میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. یعنی جو دین کی بات ہے، تدبیریں دنیا سے متعلق ہیں. آپ علاج دریافت کرتے ہیں، یہ ہومیوپیتھی ہے، یہ ایلوپیتھی ہے. اسی طرح کے بہت سے نفسی علوم میں بھی علاج ہیں جن کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تجربات میں آئے ہیں. ان پہ تحقیق ہونی چاہیے. ان میں جو چیز آپ کے نزدیک قابل قبول ہو اس کو اختیار کر لیں. وہ آپ کو ہندوؤں میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو مسیحیوں میں بھی ملیں گے، وہ بدھوں میں بھی ملیں گے، وہ ہم مسلمانوں کے یہاں بھی ملیں گے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں تو بس اتنا ہی ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے، آپ تدبیر کریں. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی روشنی میں تدبیر کریں اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. اور ہمیں مشکلات میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کیا جائے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جائے. دین اصلاً یہی بتانے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد آپ کی تدابیر کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور تدابیر کے دائرے میں جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اب کون بتا سکتا ہے کہ جی فلاں جڑی بوٹی میں یا فلاں معدنی چیز میں یہ بیماری کا علاج چھپا ہوا ہے. یہ جو آپ نے ابھی ویکسین ایجاد کی ہے تو اس کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ تجربات ہی سے معلوم ہوتا ہے نا. تو اسی طرح کے کچھ تجربات لوگوں کے بعض نفسی چیزوں کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی علوم کی ایک قسم ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. تو ان علوم کو دنیوی علوم ہی کی طرح پیش کرنا چاہیے. جس طرح سیکولر علوم ہم پیش کرتے ہیں، آپ ہومیوپیتھی پہ گفتگو کرتے ہیں، ایلوپیتھی پہ گفتگو کرتے ہیں، سرجری پر گفتگو کرتے ہیں، تشخیص امراض کے علم پر گفتگو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان علوم کو بھی موضوع بنانا چاہیے. اس وقت ہم ان میں احتیاط کا اس لیے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح علم نہیں بنے یا سائنس نہیں بنے اور سینہ بسینہ کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں. لوگوں کے تجربات ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں. جب ان کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے علاج معالجے کی سائنٹیفک صورتیں بن جائیں گی تو ان سے بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. اس وقت بھی اگر کوئی آدمی فائدہ اٹھانا چاہے تو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے. بس صرف اتنی تنبیہ کر دینی چاہیے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے. یہی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب یہ پوچھا گیا کہ یہاں بعض یہود ہیں اور وہ اس طریقے سے کوئی دم کر دیتے ہیں یا کسی موقع پر کسی سردردی میں صحیح کچھ اس طرح کی چیز کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کی بات ہو تو اس سے بچنے کی صحیح کرو. تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں جو تجرباتی علوم ہیں وہ خواہ نفسی ہوں خواہ وہ مادی ہوں، ان کے بارے میں تحقیق کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اطمینان ہو جائے تو آپ اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی شرک نہیں آنا چاہیے. ٹھیک. لیکن ہم سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی روزی میں کشادگی کے لیے، سفر میں آسانی کے لیے، رشتہ اچھا ہو جائے تو قرآن مجید کی یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لی جائے یا اللہ میاں کا یہ نام اس ترتیب سے پڑھ لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں تو اب آپ فرمائیں گے کہ جی اگر تجربات کی روشنی میں کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ تو دین کے کانٹینٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، اس کا ہمارے پاس ثبوت کہاں سے ہے؟ جی ہاں، دین کا کانٹینٹ استعمال کریں یا دنیا میں خدا نے جو اپنی نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں. یہاں کسی چیز کو دین اگر بنا کے آپ پیش کریں گے تو پھر ہم اس پر تنقید کریں گے. ادروائز یہ تجربات ہی کی نوعیت کی چیز. اور یہ آپ کے علم کے مطابق کیا اس طرح کی کوئی چیز کبھی تجربے کے لحاظ سے ثابت بھی ہوئی کہ اتنی دفعہ صورتوں کے نام پڑھ لیں نوکری مل جائے؟ دیکھیے بات یہ جس کو آپ تجربہ کہتے ہیں نا، تجربہ ایک تو سائنسی تجربہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت دہرایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز تو میرے علم میں نہیں آئی کہ جو ہر وقت دہرائی جا سکے. لیبارٹری میں آپ پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دکھا دیں اور بتا دیں کہ یہ آکسیجن ہے یا ہائیڈروجن ہے، یہ چیز تو نہیں ہے. لیکن مجھے بھی زندگی میں بعض ایسے تجربات پیش آئے ہیں کہ جس میں حیرت انگیز طریقے سے فائدہ ہو گیا. ایسے ہی اور بہت سے لوگ بھی ان کو بیان کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ دیہات میں ہوتے ہیں، بڑی بوڑھیاں کہہ دیتی ہیں کہ یہ دیکھیے ایک ٹوٹکا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں بزرگوں میں جو بتاتے رہتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ تجربہ اصل میں سائنسی تجربہ نہیں بن جاتا اس کے نتیجے میں.
اس کو سائنسی تجربے میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو علم بنایا جائے، علم کے طریقے پر اس کی تحصیل کی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بات اس طرح کہہ سکیں جس طرح کہ آپ نے پوچھا ہے اور میں اس کا جواب دوں۔ ورنہ یہ ہے کہ آدمی کے یہ ذاتی احساسات ہوتے ہیں، ذاتی تجربات ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی الوژن بھی ہو سکتا ہے، معلوم ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو، کوئی اور باعث بن گیا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تجربات مجھے بھی ہوئے ہیں، میں نے بہت سکا لوگوں کو بھی سنا ہے کہ ان کو بھی بہت سے تجربات ہوتے ہیں، اور زندگی میں یہ تجربات میں نے سامنے ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ خود میرے اپنے والد گرامی ان چیزوں سے بہت اشتغال رکھتے تھے، تو میں روز اس طرح کی بعض چیزیں دیکھتا تھا، لیکن یہ کہ وہ سائنسی عمل سے گزر گئے ہیں، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تجربہ کیسے ہوتا ہے، اس کو دہرایا جا سکتا ہے، یہ بالکل کوئی سائنسی تجربہ بن گیا ہے۔ کیا دہرا کے آپ نے بار بار اس کو دیکھ لیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے ایک دوا ایجاد کی ہے، تو آپ پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ والنٹیئر کریں، ہم اس کو آزمائیں گے، یہی کرتے ہیں نا۔ ابھی ویکسین کے بارے میں یہی ہوا ہے، اس سے گزارنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا اثرات ہوئے، کیا واقعتاً اثر ہوا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ 90%، یہ 80%، یہ 60% کارگر ہے۔ تو آپ دیکھیے 90%، 60% کارگر ہونے پر بھی آپ اس دوا کو مان رہے ہیں ایمرجنسی میں، تو وہاں پر بھی اسی طرح کے تجربات کریں۔ تو ان کو چونکہ ہم علم کے طور پر زیر بحث لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ سائنس بھی نہیں بنتے۔ انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہی طریقہ صحیح ہے جو رسول اللہ نے اختیار کیا، کہ آپ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں یہ دیکھ لیا کریں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تجرباتی علوم ہے، یہ قرآن سے متعلق ہوں تب بھی تجرباتی ہیں، گیتا سے متعلق ہوں تب بھی تجرباتی ہیں، تورات سے متعلق ہوں تب بھی تجرباتی ہیں، یہ مادے سے متعلق ہوں، جمادات سے متعلق ہوں، نباتات سے متعلق ہوں، سب تجرباتی علوم ہیں۔ ان کا دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔